ورکنگ ریلیشن شپ تھی, دورے بھی ہو رہے تھے, آنا جانا بھی تھا, بات بھی ہو رہی تھی, وہ بھی تھا. لیکن یہ جو ابھی اس میں اضافہ ہوا ہے ایک دم اچانک, اور سینئر ملٹری آفیشلز جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں, تو وہ میرا خیال میں پاکستانی اسٹیٹ کے لیے قابل قبول نہیں تھا. افغانستان بھی ان کے لیے بہت اہم ہے تاکہ پاکستان کو ایک کانسٹنٹ پریشر کے اندر رکھا جائے. تو وہ دونوں کے لیے ایک اچھے اس میں پوائنٹس تھے جس کی وجہ سے وہ قریب آ گئے ہیں میرا خیال میں. قطر کا کہا جا رہا ہے وہ انوالوڈ ہے, سعودی عرب انوالوڈ ہے, تو وہ دونوں بھی ان کی بھی کوشش ہوگی کہ اس کو پرماننٹ شکل دی جائے. لیکن اگر نہیں ہوتی تو پھر اس خطے کے لیے ایک بہت سنگین صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. کیوں؟ تو ملیٹریلی آپ ایک حد تک جا سکتے ہیں اور ایک حد تک آپ کے ٹارگٹس اچیو ہو سکتے ہیں. الٹیمیٹلی پھر بیٹھ کے ہی کوئی حل نکالنا ہوگا. اب وہ مجھے نہیں پتا کہ جو کیلکولیشنز پاکستان کی ہیں وہ کیا ہیں, کہ کس حد تک یا کب تک ہم یہ برداشت کریں گے اور پھر ہم مذاکرات کی طرف جائیں گے. ناظرین السلام علیکم. پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے, ظاہر ہے یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے. اس پر بہت سارے لوگ مختلف قسم کی رائے رکھتے ہیں, لیکن آج جس مہمان کو ہم نے مدعو کیا ہے اس تنازع کے حوالے سے بہت صائب رائے دینے کے اہل ہیں. اور آج ہمارے مہمان ہیں, مینیجنگ ایڈیٹر ہیں انڈیپینڈنٹ اردو کے ہارون رشید صاحب. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. سر, پہلے تو یہ بتائیے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ ہم نے تو بڑے ان پہ احسانات کیے ہوئے, انہیں اپنے گھروں میں رکھا, شہروں میں رکھا, تو یہ سچویشن کیسی ڈیولپ ہو رہی ہے, ہو کیا رہا ہے؟ آئی تھنک کہیں جا کر یہ ہم نے سوچا نہیں تھا کہ شاید ان کو اقتدار مل جائے گا اور پھر اقتدار مل کے وہ کس طرح سے ریئیکٹ کریں گے. وہ کیلکولیشن ہماری شاید اتنی ساؤنڈ نہیں تھی جتنی ہونی چاہیے تھی. اور میرا خیال میں اس کے اشارے ان کی جب پہلی حکومت آئی تھی اس وقت بھی ہمیں ملے تھے. لیٹ 90s میں جب طالبان 1.0 آیا تھا تو اس وقت بھی پاکستان کا ایک مطالبہ تھا کہ آپ ڈیورنڈ لائن کا مسئلہ حل کریں اور تسلیم کر لیں. انہوں نے ریفیوز کیا تھا, آج تک وہ نہیں مانتے اس کو. تو یہ انڈرسٹینڈنگ کہ وہ پاکستان کے خلاف نہیں جائیں گے جب وہ 2.0 ہو جائیں گے, آئی تھنک وہ خام خیالی تھی جو کہ اب بالکل واضح ہو کر اور بڑے تلخ اور کرخت انداز میں ہمارے سامنے آئی ہے کہ جن کو سپورٹ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کے ایک جد و جہد ہوئی, پہلے سوویت یونین کے خلاف اور پھر امریکہ کے خلاف, اس کے نتیجے میں جو فتوحات ملی وہ صرف یقیناً زیادہ حصہ طالبان کا تھا, لیکن اس میں جو سپورٹ تھی وہ تو ساری انٹرنیشنل کمیونٹی کی تھی. تو وہ صرف طالبان اگر آج یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے عالمی قوتوں کو شکست دی, عالمی قوتوں کو شکست دی, تو وہ صرف ان کے نہتے اس پہ نہیں تھا, اس میں اور بہت سے بھی سپورٹ تھی, پاکستان کی بہت سپورٹ تھی. تو وہ آئی تھنک وہاں پہ ذرا سا کیلکولیشن خراب ہوئی ہے. تھوڑا سا مجھے اس بارے میں بھی بتائیے. ٹھیک ہے, صورتحال کچھ عرصے سے خراب ہے, لیکن گزشتہ 10-12 دن کے واقعات ہم دیکھیں تو وہ اختلاف میں تیزی آ گئی ہے اور حملے شروع ہو گئے ہیں. پھر پاکستان نے جواب دیا, ان کو شکست ہوئی ہے, ان کی چوکیوں پر بھی ہم چل گئے. لیکن یہ جو ریسنٹ پاس میں 10-12 دن میں یہ جو ڈیولپمنٹ ہے, اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ اس کی بڑی وجہ تو میرا خیال میں خبروں میں آئی ہے اور آپ نے بھی دیکھی ہوں گی. جو امیر خان متقی صاحب کا انڈیا کا دورہ ہے وہ میرا خیال میں ایک ٹرننگ پوائنٹ اس طرح سے ہوا ہے کہ پاکستان میں تو بالکل اس دورے کو پسند نہیں کیا گیا. جو اسٹیٹ اور ریاست کی پالیسیاں اور بیانات سامنے آ رہے ہیں اس سے بالکل یہی لگتا ہے کہ ان کے لیے یہ قابل قبول نہیں تھا. تو وہاں جانا, پھر 7 دن بیٹھنا, پھر جس طرح کی وہاں سے بات کرنا, اس نے میرا خیال میں ٹینشن کو کافی بڑھایا ہے, کشیدگی بڑھائی ہے. اور جو یہ TTP کا مسئلہ چل رہا تھا اور جو حملوں میں تیزی آئی تھی, دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ پاکستانی جوان جو ہیں وہ بڑی تعداد میں اپنی جانیں کھو رہے تھے, شہید ہو رہے تھے. تو وہ میرا خیال میں اسٹیٹ نے بھی کہیں پھر ایک رک کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ انف از انف, اتنی زیادہ جانی نقصان ہم برداشت روزانہ نہیں کر سکتے اور اٹ ہیز ٹو اینڈ سم ویئر.
تو 4 سال میرا خیال میں انہوں نے ہنی مون پیریڈ دیا طالبان کو، جو کہ اونچا نیچا چلتا رہا، لیکن کوئی نرم گرم قسم کی ریلیشن شپ، ایک ورکنگ ریلیشن شپ تھی، دورے بھی ہو رہے تھے، آنا جانا بھی تھا، بات بھی ہو رہی تھی، وہ بھی تھا. لیکن یہ جو ابھی اس میں اضافہ ہوا ہے ایک دم اچانک، اور سینئر ملٹری آفیشلز جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، تو وہ میرا خیال میں پاکستانی اسٹیٹ کے لیے قابل قبول نہیں تھا. تو اس وجہ سے یہ ٹینشن جو ہے، میرے خیال میں یہ 2 بڑی وجوہات تھیں. ٹھیک ہے. اچھا، افغان حکومت کا کردار بھی کچھ بہت واضح نہیں ہوتا. کیا وہ ٹی ٹی پی کو پناہ، پاکستان تو یہی کہتا ہے کہ آپ ٹی ٹی پی کو تم پناہ گاہیں کیوں دے رہے ہیں، وہ اس سے ڈینائی کرتے ہیں. ابھی لگتا ہے کہ ٹی ٹی پی، ٹی ٹی اے، باقی ساری اس طرح کی جو دہشت گرد جماعتیں ہیں انکلوڈنگ افغان گورنمنٹ، یہ سارا ایک ہی سارا سرکل ہے. بالکل جناب، آئی تھنک یہ سمجھنا کہ 2 ڈفرنٹ اینٹیٹیز ہیں، ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی، تو میرا خیال میں وہ بھی ایک بہت بڑی خام خیالی تھی. آرگنائزیشنلی آف کورس 2 الگ اینٹیٹیز ہیں، یا 2 الگ چیپٹرز آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن جو سب سے اہم نقطہ جس پر یہ دونوں ایگری کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں، وہ ان کے نظریات ہیں. اور ٹی ٹی پی جو ہے وہ تو ملا محمد عمر کو بھی اپنا لیڈر مانتی تھی، اور ان کی بھی بیعت کی ہوئی تھی اور سپورٹ تھی. پھر ان کے جو آپس میں انٹریکشنز تھے، امریکہ کے خلاف بھی جو سپورٹ ہوئی، جو سارا کچھ ہوا، اکثر پاکستانی طالبان جا کے لڑے ان کے ساتھ وہاں پر. تو وہ ریلیشن شپ جو ہے وہ ابھی بھی قائم ہے، اور وہ ایک ایسی ریلیشن شپ ہے جس کو افغان طالبان توڑنے کو کسی قیمت پر تیار نہیں ہے، اور نہ آپ کر سکتے ہیں ان کو. اگر وہ خواتین کے اس پہ پوری دنیا کے آگے کھڑے ہو سکتے ہیں اور ریزسٹ کر سکتے ہیں اور نہیں مانتے کہ جی ہم نے ان کو نہیں تعلیم دینی، تو یہ اس مسئلے پر بھی وہ پاکستان کا پریشر آئی تھنک برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. اب یہ آگے چل کے پتہ چلے گا کہ یہ ایک بہت بڑی حماقت کر رہے ہیں، یا ایک کیلکولیٹڈ رسک ہے جو وہ لے رہے ہیں. بٹ میرے خیال میں بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کہ ان کو آپس میں نظریاتی طور پر کس طرح سے دور کیا جائے. جب تک یہ نظریاتی طور پر ایک دوسرے سے دور نہیں ہوں گے، اس وقت تک ان کے درمیان دراڑ لانا یا ایک دوسرے کی سپورٹ کو ختم کرنا مشکل ہوگا. اور اس فرنٹ پہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی طرف اتنا کام نہیں ہوا ہے کہ ان کو نظریاتی طور پر ہم کیسے آئسولیٹ کریں. افغان حکومت کا جو کرنٹ حکومت ہے، ان گروپس پر کتنا کنٹرول ہے؟ دیکھیں، کنٹرول پاکستان کی اگر آپ بات مانیں تو وہ وہاں پر موجود ہیں، اور وہیں سے آپریٹ بھی کر رہے ہیں، پلاننگ بھی کر رہے ہیں. پھر انہوں نے خود مانا بھی تھا کہ جی ہم نے کچھ لوگوں کو پاکستان کے ساتھ بارڈر سے ہٹا کر دور علاقوں میں لے گئے ہیں. تو یہ ایک قسم کا ایک تسلیم ہی کرنا تھا کہ ان کا وجود وہاں پر موجود ہے. اب وہ جیوگرافیکلی اگر آپ ان کو اٹھا کر کہیں دور لے جاتے ہیں تو اٹ ڈزنٹ ریئلی سرو دا پرپز، وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے. تو سپورٹ تو ہے، اس کے بغیر ٹی ٹی پی کا سروائیو کرنا میرا نہیں خیال. جس طرح کے آپریشنز ان کے خلاف قبائلی اضلاع میں ہوئے ہیں کہ، اور جس طرح کے ان کو کمزور کیا گیا، کہ اس کا دوبارہ اٹھنا اور اس میں جان آنا، اور اس کے لیے شواہد یہی ہیں کہ جب سے 2021 میں افغان طالبان حکومت میں آئے ہیں، ٹی ٹی پی کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے، ان کی سپورٹ میں اضافہ ہوا ہے. جو بھی ان کو وہاں سے فائنینشیل سپورٹ مل رہی ہے یا جو دوسری سپورٹ مل رہی ہے، وہ اس میں اضافہ ہے، اور وہ دوبارہ ریوائیو ہوئے ہیں. تو اب ایک دفعہ اس کو ختم کر کے دوبارہ پاکستان کے لیے بڑا درد سر یہی ہے کہ اس کو کیسے ڈیل کیا جائے. ایک چیز جو پاکستان میں کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، عام پاکستانی کو تو بالکل نہیں سمجھ آ رہی. ایک زمانہ تھا جب روس کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی اور ہم نے افغان مہاجرین کو اپنے پاس رکھا، دل کے دروازے کھولے، شہروں کے دروازے کھولے. اس طرح نہیں رکھا جس طرح ایران میں ان کو رکھا گیا، اور بڑے اچھے روابط رہے ہیں، ہمیشہ سے روابط رہے ہیں. اور پاکستانی ریاست کا بڑا واضح موقف ہے انڈیا کے خلاف. تو اچانک افغانستان کے تعلقات بھارت سے بہتر ہو جاتے ہیں اور پاکستان سے خراب ہونے لگ جاتے ہیں. رمز کیا ہے اس میں؟ دیکھیں، افغان طالبان کی بات کریں تو وہ تو انٹرنیشنل ریکگنیشن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. کتنے 4 سال سے وہ کہہ رہے ہیں جی ہماری حکومت تسلیم کریں. دنیا نہیں کر رہی. تو ان کے لیے تو یہ ایک نادر موقع تھا کہ انڈیا جیسے ملک کو بھی، جو کہ ایک اس ریجن میں ایک اہم ملک ہے جس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، اس کی پالیسیوں کی وجہ سے اور اکنامک اس کی وجہ سے بھی، اور طالبان کو اکنامکلی بھی سپورٹ چاہیے.
امریکہ اور UN اور باقی اداروں سے اتنی نہیں مل رہی جتنی ان کو توقع تھی، تو وہ اکنامک اپنا فائدہ بھی اس میں ڈھونڈ رہے تھے. یہ جو اب گئے ہیں تو اس میں اکنامکس پہ بھی بات ہوئی ہے، اسٹوڈنٹ ایکسچینج پہ بھی بات ہوئی ہے. تو وہ چیزیں ہیں جو ان کو زیادہ ریکگنیشن، اور اپنی عوام کے اندر جو ان کے مسائل ہیں کہ اکانومی نہیں چل رہی، لوگ جو ہیں خط غربت سے مزید نیچے جا رہے ہیں، اس کو روکنے کا کیسے ہوگا. کاروبار جو ہیں وہ ایک طرح سے تو چل رہے ہیں لیکن ان میں کوئی زیادہ اضافہ نہیں ہو رہا یا وہ نہیں آ رہا. پھر آپ انٹرنیٹ اچانک بند کر دیتے ہیں، اس طرح کی بندشیں لگا دیتے ہیں جس سے اکانومی مزید بیٹھ جائے گی. تو اس میں میرا خیال میں ان کے لیے تو یہ ایک اچھی صورتحال تھی کہ انڈیا نے انہیں بلایا تو وہ بھاگے چلے گئے. دوسرا، انڈیا ہمیشہ افغانستان کو ایک اہم سمجھا ہے اس نے ایز اے اسٹیجنگ پوائنٹ اگینسٹ پاکستان ایز ویل. ریجن میں تو چلے اس کا جو بھی وہ ہوگا، لیکن سب سے زیادہ اگر پاکستان کو کارنر کرنا ہے یا سرکل کرنا ہے تو اس کے لیے تو افغانستان ان کے لیے بہت اہم ہے. ایران سے بھی ہم نے دیکھا، وہ وہاں سے بھی اگرچہ ایران کی سپورٹ نہیں ہے لیکن جو وہاں پہ پکڑے گئے کلبھوشن صاحب اور باقی جو چیزیں وہاں سے آئیں، تو اسی طرح افغانستان بھی ان کے لیے بہت اہم ہے تاکہ پاکستان کو ایک کانسٹنٹ پریشر کے اندر رکھا جائے. تو وہ دونوں کے لیے ایک اچھے اس میں پوائنٹس تھے جس کی وجہ سے وہ قریب آ گئے ہیں میرا خیال میں. اچھا، اگر ہم افغانستان کے علاوہ بھی بات کریں، پاکستان کا موقف جو ہے نا وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے یا اس طرح کے مجرمانہ حملے ہو رہے ہیں، یہ ہو رہے افغانستان سے، اور اس کے پیچھے جو فنڈنگ ہے یا سپورٹ ہے، جو تائید ہے، وہ انڈین گورنمنٹ کی ہے. جعفر ایکسپریس کا واقعہ جو ہے، اس میں کس حد تک حقائق اور اس کی شواہد کیا کیا ہے؟ دیکھیں، میرے جیسے جرنلسٹ کے لیے یہ پہلے بھی مجھ سے کافی مرتبہ یہ سوال ہوا ہے کہ آپ کیسے سپورٹ یا ویریفائی کریں گے کہ انڈیا نہیں کر رہا. دیکھیں، یہ اس طرح کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں بڑے کلیورلی ڈیزائنڈ ہوتے ہیں، اور ان کا سب سے بڑا جو ہدف ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ ڈیٹیکٹ نہ ہو کہ کہاں سے پیسہ کہاں جا رہا ہے. مجھے یاد ہے حکیم اللہ محسود کے ساتھ میں گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا وانا بازار میں، وہ مجھے لے کے گیا تو وہ ڈرائیونگ سیٹ میں تھا، میں ساتھ اس کے بیٹھا ہوا تھا. تو کوئی ایک شخص آیا، وہ میلا سا کچیلا سا ایک لفافہ اس نے اس کی جیب میں پھینک کے چلا گیا، رکا بھی نہیں، سلام ڈالا اور نکل گیا. تو وہ اس نے اٹھایا تو کہتا ہے یہ دیکھو 5 لاکھ روپے اور اللہ ہماری اس طرح مدد کرتا ہے. اور اس کی جا کے اس نے 2 گاڑیاں لے لیں اور اس کے پیسے دے دیے جو کوئی تھا. تو اب آئی ڈونٹ نو اس کو پتہ تھا کہ جانتا تھا اس شخص کو نہیں جانتا تھا، وہ 5 لاکھ روپے کہاں سے آئے، کیش میں ٹرانزیکشن ہوئی، وہ انڈیا سے آئے، امریکہ سے آئے، کہیں اور سے آئے، وہ میرے لیے ثابت کرنا نہیں ہے. لیکن سپورٹ اس طرح سے وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان کو سپورٹ آ رہی ہے تو وہ اس طرح سے استعمال اس کو کر رہے تھے جہاں سے بھی پیسہ مل رہا تھا. پھر ایک واقعہ تھا کہ وہ کور کمانڈر تھے صفدر، جنرل صفدر صاحب، انہوں نے تو وہ انڈیا کے آٹے کی بوریاں بھی بعض وقت دکھائی تھیں کہ دیکھیں جی یہ بھی وہاں پہ ہمیں ملی ہیں ملیٹنٹس کے پاس سے. تو آئی ڈونٹ نو، وہ تو بہت آبویس سی چیز ہوگی، وہ تو افغانستان کو ویسے بھی ایڈ انڈیا بھیج رہا ہے. لیکن ہیں مطلب اتنا بڑا نیٹ ورک چلانا، اس قسم کے حملے کرنا، وہ کوئی آسان کام نہیں ہے، وہ کوئی چھوٹے 1-2 لاکھ والی بات نہیں ہے. فائنینشیل سپورٹ ہے، اور پھر آپ نے اپنی فورس کو جیسے انٹیکٹ رکھنا ہے تو ان کو بھی کچھ دینا ہے، ان کے بھی خرچے کرنے ہیں. اور پھر جس طرح کے طالبان کی ایک اسٹریٹجی ہے کہ جو ان کے جنگجو مر جاتے ہیں ان کی فیملیز کو بھی پھر یہ لک آفٹر کرتے ہیں. تو وہ کوئی آسان چھوٹے موٹے پیسے سے تو یہ سارا کچھ نہیں ہوتا، آتی ہے کہیں سے سپورٹ آتی ہے. اب آئی ڈونٹ نو کہ وہ ایون طالبان کو بھی پتہ ہے کہ وہ انڈیا کی طرف سے آ رہی ہے یا امریکہ کی طرف سے آ رہی ہے یا روس کی طرف سے آ رہی ہے، جدھر سے بھی آ رہی ہے ان کے لیے اس وقت وہ مسئلہ حل کر دیتی ہے. ان کو 2 گاڑیاں مل جاتی ہیں جس پہ وہ مزید لڑ بھڑ سکتے ہیں، تو وہ ان کا پرپس سرو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی جنگ بندی 48 آورز کے لیے ہوئی ہے اور افغان حکومت کی طرف سے ریکویسٹ کی گئی ہے اس جنگ بندی کے لیے، یہ کتنی پائیدار ہے؟ دیکھیں، ڈپینڈ تو یہی کرتا ہے کہ بیٹر سینس پریویل کرتا ہے کہ نہیں. دونوں اطراف میں غصہ دونوں طرف ہے، اس طرف زیادہ ہے، اس طرف اتنا نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو ویسے ہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، حالانکہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری ٹینشن بنی ہوئی ہے. تو اب دیکھتے ہیں، اس میں قطر کا کہا جا رہا ہے وہ انوالوڈ ہے، سعودی عرب انوالوڈ ہے. تو وہ دونوں بھی، ان کی بھی کوشش ہوگی کہ اس کو پرماننٹ شکل دی جائے اور مل بیٹھ کر کریں. باقی مسلم ممالک بھی اس میں رول ادا کر رہے ہوں گے. تو امید تو ہے کہ ہو جائے گا، شاید ایکسٹینڈ ہو جائے. لیکن اگر نہیں ہوتی تو پھر
اس خطے کے لیے ایک بہت سنگین صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ افغان طالبان کا اگر آپ پاسٹ دیکھیں تو وہ گوریلا وار میں تو اچھے ہیں، لیکن اب جب دفتروں میں آ کے بیٹھ گئے ہیں تو وہ جنگ کی جو ڈائنامکس ہیں وہ چینج ہو گئی ہیں. اب وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ کہیں ایک جگہ جا کے 2 فائر کیے اور آپ بھاگ گئے، پہاڑوں میں چھپ گئے یا جنگل میں چھپ گئے. اب آپ کے ٹارگٹ سب کو پتہ ہے کہ آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، قندھار میں کون بیٹھا ہوا ہے، کابل میں کون بیٹھا ہوا ہے. تو اس صورتحال میں ان کے لیے بہت زیادہ خطرناک صورتحال ہے. اور پاکستان جو ہے آئی تھنک ملیٹریلی زیادہ تجربہ رکھتا ہے اس طرح کی جنگ میں، روایتی جنگ میں رادر دین گوریلا میں، بٹ ان کے پاس ایک گوریلا جنگ کا وہ ہے. تو یہ 2 اسپیکٹس ہیں جو کہ کلیش میں آئیں گے. پھر دیکھنا یہی ہوگا، اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہو، کہ پھر کیا صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے. اچھا، کون سے عوامل ہیں جن کے اوپر توجہ کی جائے کہ اس مسئلے کا کوئی مستقل حل ہو؟ مطلب یہ تو روز کی بات ہوگی نا کہ انہوں نے ادھر آ کے حملہ کیا، ہم نے ان کی چوکیوں پہ اپنے جھنڈے لہرا دیے، لیکن بہرحال یہ سلسلہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا. اس کا ایک پرماننٹ سلوشن ریکوائرڈ ہے. وہ پرماننٹ سلوشن کیسے اچیو کر سکتی ہے دنیا؟ صرف یہ 2 ممالک نہیں، دنیا کی ضرورت ہے. بالکل. آئی تھنک یہ افغانستان کا جو مسئلہ ہے، اور جہاں ہم نے CIA اور باقیوں نے مل کے جو ایک اسلامک ملیٹنسی کا داغ بیل رکھی تھی، اب اس پہ کام ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح سے ختم ہو. اس پہ کام نظر نہیں آ رہا. اس وقت تو ملینز آف ڈالرز اس میں لگا دیے گئے کہ اس کو کیسے ہم نے کرنا ہے، اور بچوں کو سکھایا گیا کہ جی ایک اور ایک کلاشنکوف جو ہے وہ 2 کلاشنکوفیں ہوتی ہیں. وہ والی ذہنیت اب تبدیل کرنے کا وقت آ گیا، اور اس پہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کام ہو رہا ہے. ڈی ریڈیکلائزیشن آئی تھنک از دا بگیسٹ نیڈ آف دس ریجن، جس پہ اب امریکہ جیسے ملکوں کو بھی سامنے آنا چاہیے اور مدد کرنی چاہیے اس میں. تو اس پہ نہیں ہو رہا. دوسرا یہ ہے کہ آپ کا اسلام الگ ہے اور میرا اسلام الگ ہے. اگر ہم اس پہ لڑتے رہیں گے تو پھر کوئی پاکستان، افغانستان اور طالبان کے درمیان معاہدہ کوئی نہیں ہو سکتا. پاکستان کے جید علماء نے فتوے دیے ہوئے ہیں، پاکستانی انہوں نے دیے ہوئے ہیں جو کہ افغانستان میں نہیں مانے جاتے، کہ جی وہ اور پاکستان اسلامی ریاست نہیں ہے، یہ الگ ایک غلط مفروضہ ہے جو وہ. تو ان سارے جو نظریاتی مفروضے ہیں ان کو زیادہ پاورفلی میرا خیال میں کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جو آپ اسلام بتا رہے ہیں وہ اسلام تو کہیں بھی نہیں تھا. پاکستان میں آئین اور قانون اسلامی ہے، اسلامی ملک ہے، جمہوری ملک ہے. اس کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا اور اس کو کام کرنے دینا ہوگا. اچھا، اس میں اب تھوڑا سا ہم پاکستان کی انٹرنل سچویشن کی طرف بھی چلتے ہیں. KPK کے بہت سے علاقے ہیں جہاں آپریشنز یا ٹارگیٹڈ کارروائیاں ہو رہی ہیں، خارجیوں کو مارا جا رہا ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کی کارروائیاں نہ کریں، آپ ان سے مذاکرات کریں. ادھر وہ جو کچھ ہمارے لوگوں کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، اس کے بعد کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں، ہونے چاہیے؟ کیونکہ یہاں سے DG ISPR کی پریس کانفرنس میں آپ نے دیکھا ان کا بیانیہ بالکل کلیئر تھا، بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں. ہاں، اور کوئی نظر نہیں آتا کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے ابھی غزہ میں بھی دیکھا کہ بالآخر وہ مذاکرات کے ذریعے ہی حل ہوئے. اگرچہ 2 سال ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اسرائیل نے حماس کو ختم کرنے کے لیے، لیکن وہ اور انٹرنیشنل پاور، امریکہ کی سپورٹ، اسلحہ، ڈالر، جو ان کو ٹیکنالوجی چاہیے تھی انہوں نے کی، لیکن وہ حماس کو ختم نہیں کر سکے. آج بھی صبح یہ خبر تھی کہ حماس دوبارہ ری گروپ ہو رہی ہے اور وہاں کنٹرول لے رہی ہے، اگرچہ ایک شرط یہ بھی تھی کہ حماس وہ ڈسبینڈ ہوگی وہاں پہ. تو ملیٹریلی آپ ایک حد تک جا سکتے ہیں اور ایک حد تک آپ کے ٹارگٹس اچیو ہو سکتے ہیں. الٹیمیٹلی پھر بیٹھ کے ہی کوئی حل نکالنا ہوگا. اب وہ مجھے نہیں پتا کہ جو کیلکولیشنز پاکستان کی ہیں وہ کیا ہیں، کہ کس حد تک یا کب تک ہم یہ برداشت کریں گے اور پھر ہم مذاکرات کی طرف جائیں گے. بٹ آئی تھنک ہم 1-2 دفعہ وہ کر بھی چکے ہیں کوشش. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی تیار نہیں ہے، اور جس طرح کی شرائط وہ رکھتے ہیں کہ جی قبائلی علاقوں کو آپ اسلامی پتہ نہیں بنا دیں اور ہمارے اختیار دے دیں اور ہمیں وہاں نہ پوچھیں کہ ہم گھومتے پھرتے ہیں، تو ایک طرح کی ان کو آپ سینکچری دے رہے ہیں جو کہ قابل قبول نہیں ہے. ایک الگ علاقہ بنا کے ان کو دے رہے ہیں آپ، جو کہ پاکستانی ریاست کے لیے کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہونا چاہیے. تو آپ میرا خیال میں ملیٹریلی اتنا پریشر پہلے تو ڈالیں کہ TTP اتنی کمزور ہو جائے کہ وہ تیار ہو جائے کہ جی ٹھیک ہے، ہم اپنا موقف نرم کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم مل بیٹھ کے بات کرنے کے لیے. تو وہ کیسے آتا ہے وہ ابھی مجھے کوئی مستقبل قریب میں ایسی صورتحال کریٹ ہوتے نظر نہیں آ رہی.
بٹ الٹیمیٹلی ملٹری فیلڈ پہ فتوحات حاصل کرنے کے بعد بھی آپ کو بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی. ون لاسٹ کوشچن. پاکستان میں بے تحاشا افغانی رہتے تھے غیر قانونی طور پر. ریاست اس پر کافی عرصہ خاموش رہی. پھر اچانک ایک فیصلہ کیا گیا کہ اب انہیں ملک سے باہر بھیجا جائے کیونکہ ریاست کی برداشت ختم ہو گئی. اس پالیسی سے پہلے تو بات یہ بتائیے کہ اس پالیسی کا کوئی فائدہ ہوا اور کیا اس پالیسی کا کوئی ری ایکشن بھی آ رہا ہے؟ آئی ڈونٹ نو. ری ایکشن تو ہے کہ مطلب افغانی ہمیشہ جو وہاں کا نیریٹو رہا ہے وہ بڑا اینٹی پاکستان رہا ہے. تو اس فیصلے سے اگرچہ یہ کرنا تھا پاکستان نے ہمیشہ، تو ہم نے افغانیوں کو پاکستان میں نہیں رکھنا تھا، اور پاکستان نے جیسے کہا گیا کہ ایک ہارڈ اسٹیٹ کے طور پہ بھی کام کرنا ہے. اگر کسی نے آنا ہے رہنا ہے تو پراپر ڈاکومنٹس کے ساتھ آئے اور وہ رہے. تو وہ بھی جائز بات ہے، وہ کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے. لیکن اس طرح سے اچانک اٹھا کے زبردستی بھیجنا، اور ایسے لوگ تھوڑی سی سختی بھی کی میرے خیال میں پاکستانی ریاست نے، جو یہاں پیدا ہوئے، جن کی اردو میں سن کے مجھے رونا آ رہا تھا، جو پچھلے دنوں طورخم اور چمن پر واپس جا رہے تھے افغانی، ان کی اردو سے لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ افغانی ہیں. وہ مطلب یہاں پیدائش، ان کے کاروبار یہاں، ان کا وہ سارا کچھ یہاں. ابھی بھی آج ایک انڈیپینڈنٹ کی خبر ہے، ہم تھوڑی دیر میں وہ چھاپنے والے ہیں، کہ پچھلے 2 سال میں طالبان نے افغانستان کے اندر 100 سے زائد ایسے افغانیوں کو مارا ہے جو پہلے الائیڈ فورسز کے ساتھ کام کرتے تھے، اور بیوی بچوں کے سامنے ان کو مارا ہے. پوری ان کی سٹوریاں ہیں، وہ ساری ابھی ہم تھوڑی دیر میں شائع کرنے والے ہیں. تو اگر افغانستان کے، اگرچہ طالبان نے کہا تھا جی ہم نے وہ معاف کر دیا سب کو اور کوئی نہیں، ایسا نہیں ہے، ہو رہا ہے وہاں پہ ابھی بھی وکٹمائزیشن اور ٹارگیٹنگ ہو رہی ہے جو پہلے اسٹیٹ کے ساتھ رہے ہیں. تو وہ ان حالات میں پاکستان کو بھی تھوڑا سا ریئلائز کرنا چاہیے. جیسے جرنلسٹ ہیں، وہ بہت سے یہاں آ کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ اب واپس وہاں نہیں جا سکتے، وہاں صحافت تو رہی نہیں. تو وہ وہاں جا کے کیا، اور پھر اگر کسی نے ماضی میں طالبان کے خلاف خبر چلائی ہوگی تو وہ تو چھوڑتے نہیں ہیں ان کو. تو وہ اس طرح کا ذرا سا ایک کوئی ہیومینیٹیرین بنیاد بھی پاکستان کو سمجھنی چاہیے. پھر پاکستان کا اپنا، ابھی پچھلے دنوں میں نے کوئٹہ میں ایک ہاسپٹل نیا، ایک ڈاکٹر امریکہ سے آئے ہیں، ان کا انٹرویو کیا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو اب شرائط سخت کی ہیں ویزے کی اور اس کی وجہ سے جو میڈیکل ٹورزم ہے وہ ان کی افیکٹ ہوئی ہے، ان کا جو انٹیک آ رہا تھا افغانستان سے وہ متاثر ہوا ہے. تو ان ساری پوائنٹس کو سمجھ کے میرا خیال میں ایک زیادہ کیلکولیٹڈ اور اچھے طریقے سے ہو، آپ بالکل نکالیں ان کو جو جس کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں، لیکن پھر جن کو آپ نے ڈاکومنٹ دینا ہے پراپر ویریفیکیشن اور پراپر بیک گراؤنڈ چیکس، اور اس کے ساتھ آپ ان لوگوں کو ویزے بھی دیں تاکہ وہ آئیں یہاں پر لیگلی رہیں، کام کریں، کاروبار کریں پورا. ابھی آج بھی میں کہیں خبر دیکھ رہا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے افغانیوں کو جو وہاں پر کام کر رہے ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوئی بات کی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس ریاست کو، اور ایک دفعہ پہلے بات بھی ہوئی تھی کہ وہ بینک اکاؤنٹ یہاں کھول سکیں گے. یہ میں پچھلے دنوں جب یہ یوکرین کی جنگ شروع ہوئی تو پولینڈ کے سفیر نے ہمیں بلایا، تو انہوں نے کہا جی آپ کیا ایسی غلطیاں تھیں جو پاکستان نے کی کہ ہم، کیونکہ ہماری بھی ریفیوجیز آ رہے ہیں اب یوکرین سے، تو ان کو کیسے. تو میں نے کہا جی جو پڑھا لکھا ہے اس کو نہ جانے دیجیے گا. پاکستان نے یہی کیا، جو پڑھا لکھا تھا وہ سارے نکل گئے، امریکہ یورپ جا کے بیٹھ گئے. جن کے پاس پیسہ تھا افغانی وہ بھی سارے نکل گئے. جو مزدور طبقہ، غریب طبقہ تھا، اس کو ہم نے یہاں کیمپوں میں بٹھا کے رکھ لیا اور اپنا وسائل بھی ان پہ ضائع کیے. تو یہ والی غلطی مت کیجیے گا. ان میں سے اچھا ٹیلنٹ جو ہو، اب یو کے، لندن، برطانیہ، وہ انڈیا سے بھی لیتا ہے ٹیلنٹ، لا کے اپنے پاس رکھتے ہیں، پاکستان سے بھی لے کے جاتے ہیں. تو پاکستانی ریاست کو بھی اس طرح کا ایک ہولسٹک اپروچ ہونی چاہیے. صرف جنگی بنیاد پہ، یا آج میرے تعلقات افغانستان کے ساتھ اچھے نہیں ہیں تو چلو نکلو سارے، اور اگر کل کو اچھے ہو جاتے ہیں تو پھر میں نرم پڑ جاتا ہوں، اس طرح نہیں چلے گا. ایک اگر ہارڈ اسٹیٹ ہوتی ہے اس کے اپنے ایک قواعد اور ضوابط اور ایک میکنزم ہوتا ہے، اس کو اگر آپ نے اسٹرکٹلی آج سے فیصلہ کیا ہے تو آئی ایم آل فار اٹ. آئی تھنک ایک چھوٹا سا سوال، بس آخری سوال، وہ جو ہے کہ ہم نے بڑی ہاریفائنگ سٹوریاں سنی ہیں کہ افغانستان میں، اور یہ دنیا کے لیے بہت بڑا ایشو بنا ہے کہ افغانستان میں خواتین کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. الیبوریٹ کریں تھوڑا سا، کیا ہوتا ہے، ہمیں بتائیں تو صحیح نا. یہ تو ابھی پچھلے دنوں اسپین میں ایک ہیئرنگ بھی ہوئی تھی، پبلک ایک آرگنائزیشن ہے وہاں پر، کوئی 24-25 خواتین نے اپنے واقعات
نریٹ کیے کہ ان کے ساتھ وہاں پر کیا ہوتا ہے، افغانستان کے اندر کیا ہوتا ہے. ایک تو تعلیم بند ہے، آپ کسی طرح سے تعلیم نہیں کر سکتے. کپڑوں پہ بہت سخت نظر ہوتی ہے کہ جی آپ کا سر پہ دوپٹہ نہیں ہے یا آپ نے برقع نہیں پہنا ہوا تو وہ آپ کو پبلکلی ہیومیلیٹ کرتے ہیں. جس طرح کا ان کا پرانا طریقہ تھا وہ ابھی بھی تقریباً اسی طرح سے چل رہا ہے. مارتے وہ پہلے جو چھڑی ہوتی تھی وہ اب ذرا میرا خیال میں چھڑی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ گالی گلوچ اور مکہ، اور وہ ابھی بھی مطلب ایون مردوں کے ساتھ. مجھے ایک کسی نے بتایا کچھ پرانا واقعہ ہے، جب نئے نئے آئے ہوئے تھے تو وہ جم گیا تھا شارٹس میں، لڑکا تھا، وہ جم سے نکل کے گھر جا رہا تھا شارٹس میں، اس کو پکڑ کے مار دیا انہوں نے کہ جی آپ یہ تم کس طرح کے کپڑے پہن کے جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو. تو وہ ذہنیت تو ان کی نہیں تبدیل ہوئی. وہ حالانکہ اپنی طرف سے بہت کوشش کر رہے ہیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو ریسٹرینڈ بھی کیا ہوا ہے، بٹ پبلک فلاگنگ ہو رہی ہے، خواتین کو مارا جا رہا ہے، پبلکلی ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں اور ہر صوبے میں دی جا رہی ہیں، ہر جگہ یہ واقعات ہو رہے ہیں. تو وہ خواتین کو پبلک پلیسز میں نہ آنے دیا جا رہا ہے. پارکس میں ان کا داخلہ بند ہے. آپ ملازمت وغیرہ تو وہ تو دور کی بات ہے نا، وہ تو پہلے ہی دن آ کے انہوں نے ختم کر دیا تھا. شروع میں کہا تھا آئی ڈونٹ نو اب ان کو کہ جی آپ گھر بیٹھیں، جو ملازم تھیں کہ ہم آپ کو گھر پہ تنخواہیں دیں گے. اب پتہ نہیں وہ ابھی بھی دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، دیٹ نیڈس ٹو بی ایکسپلورڈ. بٹ وہ ملازمتوں پہ تو مکمل پابندی. بہت شکریہ ہارون صاحب. بہت سارے موضوعات پر آج بات ہوئی اور میرے خیال میں ہم نے بڑے صائب طریقے سے، بڑے بیلنس طریقے سے آپ نے ان پٹ دیا اس ایشو کے حوالے سے. آپ کی تشریف آوری کا بے انتہا شکریہ. صاحب بہت بہت شکریہ. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.